کا وقت قریب ہے، اس لیے علامہ اسد رضا کو اپنی زندگی ہی میں اتنی ٹریننگ دے دی اور اتنا تجربہ کار بنا لیا کہ علامہ اسد رضا کی موجودگی میں جو بھی باطل فتنہ پیدا ہوتا ہے علامہ اسد رضا ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور تاج الشریعہ، نور دیدہ حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت۔ اور یاد رکھیے حضور تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ اعتماد فرمایا، جس شخصیت کو اپنا اعتماد قرار دیا، جس شخصیت کی تحریر اور تقریر پر ہمیشہ بھروسہ کیا کرتے تھے، جن کے مشوروں پر عمل کرتے تھے، وہ شخصیت حضور محدث کبیر دامت ذلہ العالی کی ہے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو ورگلانے کی بہت کوشش کی گئی، دونوں بزرگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، محدث کبیر کی شکایتیں کی گئی، لیکن تاج الشریعہ نے ڈانٹ کر ان کو خاموش کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں محدث کبیر کو چھوڑ دوں تو بتاؤ ہندوستان میں کون عالم ہے جس کے اوپر میں اعتماد کروں؟ حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، جانشین حضور صدر الشریعہ۔ اور چونکہ حضور اسجد میاں نے بچپن ہی سے دیکھا کہ تاج الشریعہ محدث کبیر پر اعتماد کر رہے ہیں، ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، ان سے محبت فرما رہے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، اس لیے تاج الشریعہ کے گزرنے کے بعد اب حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا بھی حضور محدث کبیر پر اعتماد فرما رہے ہیں، ان کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام اسی شان سے کر رہے ہیں جس طرح حضور تاج الشریعہ کیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ جس طرح تاج الشریعہ سے حضور محدث کبیر کا اتفاق اخیر زندگی تک باقی رہا، الحمدللہ انشاءاللہ اسی طرح حضور محدث کبیر کا اتفاق اور حضور محدث کبیر کی محبت حضور علامہ اسجد رضا سے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ کوئی لگانے کی اور کوئی جھگڑا لگانے کی کوشش کرے لیکن ان دونوں بزرگوں میں ذرہ برابر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جس سے حضور تاج الشریعہ نے محبت کیا ان سے آپ بھی محبت کیجئے، جن سے حضور تاج الشریعہ نے خوشی کا اور رضامندی کا اظہار کیا ان سے آپ بھی خوش رہیے، جن پر حضور تاج الشریعہ اعتماد فرماتے تھے ان پر آپ بھی اعتماد کیجئے۔ محدث کبیر حضور تاج الشریعہ کے اعتماد کا نام ہے، محدث کبیر تاج الشریعہ کے بھروسے کا نام ہے، اسی لیے امسال شرعی کونسل آف انڈیا میں حضور محدث کبیر نے اپنی ثواب دید کے مطابق قاضی القضات فی الہند کے عہدے پر حضور علامہ اسجد رضا کا انتخاب فرمایا، اور حضور علامہ اسجد رضا دیر تک انکار کرتے رہے لیکن سیمینار کے علماء نے ان کو مجبور کیا کہ آپ اس عہدے کو قبول کریں، کیونکہ حضور محدث کبیر فرما رہے ہیں کہ میں اس عہدے کو کہیں اور نہیں بریلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور بریلی میں اس عہدے پر کوئی اور نہیں بلکہ شہزادے تاج الشریعہ فائز ہوں گے۔ جیسے ہم پہلے حضور تاج الشریعہ کے معاون اور مددگار تھے، ٹھیک اسی طرح ہم آپ کے معاون اور مددگار رہیں گے۔ بریلی ہمارا دوسرا گھر ہے، میں بریلی سے دور نہیں ہوں، جب جب کوئی ضرورت پڑے گی ضیاء المصطفیٰ آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات کا حل پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بڑی مشکلوں کے بعد حضور علامہ اسجد رضا نے اس منصب کو قبول فرمایا ہے۔ محدث کبیر نے دعائیں دی، علماء نے دعائیں دی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور علامہ اسجد رضا دامت فیوزہم کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، روزی میں بے حساب برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں پروردگار عالم بزرگان طریقت کے صدقے میں ان تمام مصیبتوں کو دور فرما دے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے گزر رہا ہوں، آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ وآخر دعوانا